ان کی خطاؤں کے بعد تو ان کو توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب اس کا 12واں باب 13ویں اور 16ویں سے 19ویں آیات مقدسہ تک۔ کیونکہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان ہے، تاکہ تو دکھائے کہ ناراست فتویٰ جاری نہیں کرتا۔ کیونکہ تیری قوت تیرے عدل کا شروع ہے، اور چونکہ تو مالک کل ہے تو سب پر شفقت کرتا ہے۔ کیونکہ تو اپنی قوت ان لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے جو تیری قدرت کاملہ کا یقین نہیں کرتے، اور جو اسے جانتے ہیں تو ان کی جرت کو شرمندہ کرتا ہے۔ پر تو جو اپنی قوت کا مالک ہے، نرمی سے انصاف کرتا ہے اور بڑے صبر کے ساتھ ہم پر حکمران ہے۔ کیونکہ جب تو چاہے تو قدرت سے کام کرنا تیرے اختیار میں ہے، لیکن تو نے اس طرح کے کاموں سے اپنی امت کو یہ سکھایا ہے کہ انسان دوستی راستکار کا فرض ہے، اور تو نے اپنے بیٹوں کے لیے اچھی امید رکھی ہے، کیونکہ ان کی خطاؤں میں تو ان کو توبہ کرنے کی مہلت عطا فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 86 جماعتی جواب۔ اے خداوند تو نیک اور غفور ہے، تو اے خداوند نیک اور غفور ہے، اور اپنے تمام ملتجیوں پر نہایت رحیم ہے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری منت کی آواز پر کان دھر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو نیک اور غفور ہے۔ تمام قومیں آئیں گی جن کو تو نے خلق کیا ہے، اے خداوند تجھے سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو عظیم الشان اور عجیب کام کرنے والا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو نیک اور غفور ہے۔ پر تو اے خداوند خدائے کریم اور رحیم، طویل الصبر، بے حد شفیق اور وفادار ہے، میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تو نیک اور غفور ہے۔ روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہماری سفارش کرتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 8واں باب 26ویں اور 27ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہیے ہم جانتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں، مگر روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ اور وہ جو دلوں کا جانچنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ روح کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کے لیے شفاعت کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب 24ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک۔ کٹائی کے دن تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو۔ ایک دن یسوع نے ایک تمثیل لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اچھا بیج اپنے کھیت میں بویا۔ لیکن جب لوگ سو گئے تو اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں زوان بو کر چلا گیا۔ جس وقت پتے لگے اور بالیں نکلیں تب زوان بھی ظاہر ہوا، تو گھر کے مالک کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا، اے صاحب، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر زوان کہاں سے آ گیا؟ اس نے ان سے کہا،
किसी दुश्मन ने यह किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानंद है, जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानंद है, जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सआ आटे में मिला दिया, यहां तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं और जवान बदी के फर्जंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।